پر لذا ذات پروردگار قرآن کریم پہلے زمین پہ بھیجنا چاہا، زمین نے انکار کیا، پہاڑ پہ بھیجنا چاہا، پہاڑ نے بھی انکار کیا، آخر الامر قرآن نازل ہونے کو صرف انسان جو پیغمبر اکرم نے نازل کیا، اما پیغمبر کے ماننے والے انسان ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا خوشی منانے، خوشی کو کامیابی کرنے کے لیے شادی کے مسئلے میں قرآن خوانی کرتے ہیں۔ قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ باید میں قرآن سے اخلاقی مسائل کو یاد کروں، باید میں قرآن کریم سے اپنے فقہی مسائل کو یاد کروں، باید میں اعتقادی مسائل کو قرآن کریم سے لے لوں، باید میں سیاسی مسائل کو قرآن سے یاد کروں۔ آقا اسلامی ممالک میں سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں سب کے پاس قرآن کریم ہے، تمام اسلامی ممالک میں قرآن بہترین کاغذ، بہترین مثلاً جلدوں پہ قرآن کی چھپائی کرتے ہیں، اما سیاسی حالت آپ دیکھیں عزیزان محترم اسلامی ممالک، قرآن کریم کی سیاست یہ ہے جو اسلامی ممالک میں حاکم ہے، نہ سوشلزم کے نظام، نہ اسلامی نظام، نہ مارکسزم نظام، نہ کمیونسٹ نظام، نہ بلکہ قرآن کو بالائے طاق رکھا، نظام اسلام کو بالائے طاق رکھا۔ ہر اسلامی ممالک میں سرمایہ دار نظام کا کچھ قانون، کمیونسٹ نظام کے کچھ قانون، مارکسزم نظام کے کچھ قوانین کو لا کے ملک کو آباد کرنا، اس سے ملک آباد نہیں ہوتا، اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ رہنے والے مسلمان ہو، جتنے انسان ہو مسلمان ہو، مسجد کے طرفدار ہو، عزاداری کے طرفدار ہو، قرآن کے طرفدار ہو، نبی کے طرفدار ہو، اور اس ملک پہ جو قوانین ہے، جو حکومت ہے وہ قرآن کے خلاف ہو، اس سے ملک آباد ہو جاتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ تمام مومنین و مومنات کے حاجات شرعیہ کی روائی کے لیے بارد کر بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ لذا عزیزان محترم، اگر پڑھا لکھا جوان انسان اسی آیے شریفے میں اگر تحقیق کرے، دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیے شریف سورہ بقرہ، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، ذات پروردگار کو شرم یا ذات پروردگار کو حیا یا ذات پروردگار انسان کے ساتھ شرم اور حیا ذات پروردگار کو نہیں ہوتا۔ ایضرب مثلا ما بعوضۃ، یعنی بعوضہ عربی میں کہا جاتا ہے مچھر، مچھر کی مثال پیش کرنا ذات بارے تعالیٰ کے لیے ناگوارا نہیں ہے، شرم اور حیا کی بات نہیں ہے جو انسان کو مچھر کی مثال پیش کی ہے۔ ایضرب مثلا ما بعوضۃ، ذات پروردگار اس کی وجہ اور علت بھی پیش کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کیوں مچھر اور مچھر سے بھی گیا گزرا ہوا حیوان کا اگر مثال ذات پروردگار مثال کے طور پر پیش کرے تو ذات پروردگار کے لیے کیوں شرم و حیا نہیں ہے ایسی مثال لانے پہ؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان مؤمن ہے تو وہ یہ جان لیں گے یہ ذات پروردگار کا کام حق، خدا کی حقانیت کو جاننے کے لیے مچھر کی مثال پیش کی ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کے ماننے والا نہ ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ان خدا سے انکار کرنے والے انسان ہو تو وہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، وہ یہ کہیں گے کہ خدا اس
مچھر کی مثال کو پیش کر کے کیا چاہتے ہیں؟ جو خدا کے نہ ماننے والے انسان ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ مچھر کی مثال پیش کر کے خدا کیا چاہتے ہیں؟ ذات پروردگار نے فرمایا اسی مچھر کی مثال کو پیش کر کے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں اور بہت سارے انسانوں کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ فَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی مچھر کی مثال کو پیش کر کے بہت سارے انسان جو خدا کے منکر ہے اس کو گمراہی پہ چھوڑ دیتا، جو خدا کے ماننے والے ہیں اسی مچھر کی مثال پیش کر کے اس کی ہدایت کر دیتا ذات پروردگار۔ یہ ایک آیت شریفہ، یہ ایک آیت شریفہ محمد و آل محمد قرآن کریم کے مفسر ہے۔ بعوضہ عربی میں کہا جاتا ہے مچھر کو۔ محمد و آل محمد سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بعوضے کی حقیقت کیا ہے، مچھر کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ مچھر کی حقیقت کیا ہے؟ صرف کاٹنے کی صورت میں ہمیں خارش آتا ہے، مچھر کی حقیقت کیا ہے نہیں پتا۔ مچھر کی اتنی اہمیت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ذات پروردگار نے کیا اور کہا اسی مچھر کی مثال کو پیش کر کے جو مومن ہے وہ حق کا اعتراف کریں گے، جو کافر ہے وہ اعتراض کریں گے، اسی مثال کے ذریعے کچھ کے ہم ہدایت کریں گے، اسی مثال کے ذریعے کچھ کو ہم گمراہ میں چھوڑ دیں گے۔ یہ مچھر کی اہمیت اور عظمت۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا مچھر کی حقیقت کیا ہے؟ امام علی مرنے سے پہلے لوگوں سے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، کائنات کے اسرار کے مالک علی ابن ابی طالب واحد انسان ہے جس نے فرمایا میرے جانے سے پہلے حقائق کو پوچھو، سوال کرو۔ علی سے پوچھا مچھر کی حقیقت کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا اے سائل کیا آپ نے ہاتھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاتھی دیکھا ہے۔ ہاتھی تمام حیوانات میں سے عظیم الجثہ حیوان ہے، سب سے بڑا حیوان جو خشکی میں رہتا ہے، دریا میں نہیں، خشکی میں رہنے والا، جسم کے حوالے سے سب سے موٹا ہاتھی ہے۔ امام علی سے پوچھا مچھر کی حقیقت کیا ہے؟ سائل سے امام نے پوچھا آپ ہاتھی کو جانتے؟ جی جانتے ہیں۔ اتنا عظیم الجثہ حیوان جو ہاتھی ہے، ہاتھی کے جسم میں جتنے اعضاء و جوارح ہے ان اعضاء و جوارح کے علاوہ 14 عضو مچھر کے بدن میں اضافہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سا چھوٹا حیوان جس میں ہاتھی کے تمام اعضاء و جوارح کے علاوہ جو عظیم الجثہ حیوان ہے اس سے بھی 14 عضو جو مچھر میں ہے ہاتھی میں نہیں ہے۔ مچھر ایسا پیچیدہ حیوان ہے، اس کا سسٹم، اس کا نظام ذات پروردگار نے یہ مثال کے طور پر پیش کیا۔ آج ہمارے زمانے کے سائنسدان، آج ہمارے زمانے کے محققین اگر اس پیچیدگی پہ اگر وہ تحقیق کرے تو سمجھ پاتا ہے کہ ذات پروردگار کیا ذات ہے۔ اللہ علی نے فرمایا عظیم الجثہ ہاتھی سے مچھر کے بدن میں 3 عضو اضافہ ہے۔ پھر یہ کہا سائل کیا کبھی مچھر نے آپ کو ڈسا ہے، کاٹا ہے مچھر نے؟ کہا کہ کئی دفعہ۔ کیا احساس کیا؟ کہا کہ یہ صرف خارش آ جاتی ہے، بس یہی میں نے احساس کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا سنو، مچھر کے دہان میں جو بال کے مانند جو اسلحہ ہے سب سے پہلے وہ بدن پہ اس سے سوراخ کر لیتا، سوراخ کرنے کے بعد وہ رگ کو سوراخ کر دیتا، رگ کو سوراخ کرنے کے بعد خون پہ جب پہنچتا ہے تو
بلکہ خون پہ اس کے اندر ایک قطرہ ہے، ایک مادہ ہے، وہ خون پہ ڈال دیتا ہے. وہ ڈالنے کے بعد خون گاڑھا ہو جاتا، گاڑھا ہونے کے بعد پھر وہ خون کو چوستا ہے، چوسنے کے بعد پھر جراثیم کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہ مچھر کی حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ذات پروردگار ہے. لذا عزیزان محترم، آپ ایک محقق کی حیثیت سے، پڑھا لکھا انسان کی حیثیت سے اسی آیت شریفے پہ اگر آپ تحقیق کریں تو بڑی خدمت ہے عالم اسلام کے لیے. عزیزان محترم، جس کے پاس لیبارٹری ہے، جس کے پاس آلات ہے، جس کے پاس وسائل ہے، فما بعوضہ مچھر کی حقیقت اور پیچیدگی پہ آپ تحقیق کریں. علی تو یوں بیان فرماتے ہیں، مچھر میں ہاتھی کے بدن سے بھی زیادہ 14 عضو اضافہ ہے. ان کے 2 پیر ہوتے ہیں مچھر کے، ایک سخت جگہ پہ چلنے کے لیے، ایک پانی اور شیشہ جیسے صاف اور ستھرا چیزوں پہ چلنے کے لیے، اور 2 پیر سیدھے. اور علی علیہ السلام نے فرمایا 10 فٹ کے فاصلے پہ وہ سمجھ پاتا ہے کہ یہاں پر انسان ہے. 10 فٹ یعنی وہاں سے یہاں تک اگر 10 فٹ کا فاصلہ ہے، اتنا وہ ہوشیار ہے، اتنا اس کے مثلا ہوش تیز ہے، 10 فٹ کے اندر وہ پہنچا. یہ علی علیہ السلام نے فرمایا. عزیزان محترم، آج اگر میں بحیثیت پڑھا لکھا انسان، پروفیسر کی حیثیت سے، ڈاکٹر کی حیثیت سے، اگر میں قرآن کی ان آیتوں پہ تحقیق کروں جو ٹیکنالوجی سے مربوط ہے، جو انسان کی طباعت سے مربوط ہے، جو انسان کے حقائق اور کائنات کے حقائق سے مربوط ہے، تو بڑی خدمت ہے عالم اسلام کے لیے. بہت ساری بہتانیں بھی ختم ہو جائے گی کہ قرآن خشک کتاب ہے، نظام اسلام خشک کتاب ہے. یہ تمام کے تمام قرآن سے لیا ہے، کتب آسمانی سے لیا ہے، لیکن نام اپنا رکھا ہے. نام اپنا رکھا ہے. اما اس کائنات میں طبابت کا مسئلہ، اس کائنات میں کہکشانی کا مسئلہ، اس کائنات میں جغرافی شناسی کا مسئلہ، اس کائنات میں جڑی بوٹی کے حقائق، یہ سارے کے سارے ہمارے اسلامی محققین نے کشف کیا ہے، جو ہم سے غارت کر کے لے گئے. لذا مغربی دنیا اس وقت جب کسی مسلمان ملک پہ حملہ کر کے مسلط ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ آثار قدیمے کو حرق کر کے لے جاتا. اس کا فلسفہ اور حقیقت کیا ہے؟ اس میں قدیم محققین کے تحقیقی فرمولے ہوتے ہیں، ان فرمولوں کو لے جا کے اپنے نام پہ ترویج دیتے ہیں. عزیزان محترم، بر محمد و آل محمد صلی اللہ عزیزان محترم. آزاداری کے ایام ہے. کل بھی اشارہ کیا، مسجد میں اگر جائے تو مسجد کی خصوصیت یہ ہے، نماز